الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ تو یہ ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت، بلقیس کو نکال دیں، ملکہ جو ہے سبا کی ملکہ جو تھی، ملکہ سبا کا تخت کون لے کر آیا تھا؟ تو مکالمہ چل رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور عفریت کے درمیان۔ آپ نے جب کہا کہ یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین، کہ اے میرے سردارو، اے میرے مقربین، تم میں سے کون اس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو لے کر آئے گا؟ تو سردار نہیں بولے۔ ادب کا بھی ہو سکتا ہے جس میں کوئی مظاہرہ ہو، ادب کی وجہ سے خاموش رہے کہ نبی کے سامنے کون دعویٰ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا کرتے تھے کہ تم جانتے ہو کہ فقیر کس کو کہتے ہیں، تو جانتے ہوئے بھی صحابہ کہتے تھے کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے۔ ادب کا مظاہرہ بھی ہو سکتا ہے۔ سرداروں میں سے کوئی نہیں بولا۔ وہ جو عفریت جن تھا وہ بولتا ہے، تو مکالمہ اب دو بندوں کے درمیان ہے۔ تھوڑا سا دھیان لگا کے کرنے والی بات ہے، سننے والی بات ہے۔ مکالمہ دو شخصوں کے درمیان ہے، سلیمان علیہ السلام اور عفریت کے درمیان۔ اگر انسانوں میں سے کسی نے بولنا ہوتا تو عفریت سے پہلے بولتا۔ اب تو مکالمہ جن اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان۔ وہ کہتا ہے کہ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، میں آپ کو لا دوں گا، یہ آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے، اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، یعنی محفل برخاست کریں، میں اسے لے آؤں گا۔ بات یہاں تک ہوتی تو ٹھیک ہے، کہا جا سکتا، لیکن اس نے جو آخر میں جملہ کہا نا، وانی علیہ لقوی امین، میں بڑا طاقتور ہوں اس معاملے میں، میرے آگے وہ کوئی چیز نہیں ہے، کتنا بھی وزنی ہو، اور میں امین بھی ہوں، بے فکر رہے، میں لے کے بھاگوں گا نہیں، میں تمہیں کوئی بھاگنے دے گا؟ اس پر اللہ پاک یہ بھی فرما سکتا تھا کہ قال سلیمان، قال عفریت ہے تو قال سلیمان بھی فرما سکتا تھا، لیکن اللہ پاک یہ بتانا چاہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام بھی انسان تھے، اور یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی تو مجلس میں بھری ہوئی تھی ان کے انسانوں سے، ڈھیر سارے سردار تھے، مقربین تھے، نبی کے صحابہ تھے، سلیمان علیہ السلام کے صحابہ ہی تھے نا وہ، ان میں سے کوئی بول دیتا۔ اللہ پاک یہ جملہ فرما کر
بات یہاں سے شروع کر کے قال الذی عندہ علم من الکتاب، سلیمان علیہ السلام کا تعارف فرما رہا ہے۔ یہ سلیمان کی بس کی بات نہیں تھی، یہ سلیمان پہ جب کتاب نازل ہوئی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی ہم نے تمہیں وہ سکھایا جو آپ نہیں جانا کرتے تھے، آپ کو وہ علم دیا جو آپ کو پاس نہیں تھا۔ الذی عندہ علم من الکتاب، یہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی سوائے اس کے کہ جس کو کتاب نے انوکھا بنا دیا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تمہاری طرح ہی بشر ہوں، اسی طرح پیدا ہوا ہوں، بچپن گزارا ہے، جوانی گزاری ہے، تمہارے ساتھ ڈنگر چرائے ہیں، بکریاں چرائی ہیں، شادی کی ہے، بچے ہیں، لیکن اب یوحیٰ الیہ، میری طرف وحی کر دی گئی ہے، اب میں اور تم برابر نہیں، فرق ہو گیا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک، میں مکالمہ دو بندوں کے درمیان ہے، یعنی عفریت اور سلیمان علیہ السلام۔ عفریت نے کہا میں اتنی دیر میں لے کے آؤں گا، اب اس کو جواب دے رہے ہیں حضرت سلیمان۔ جب اس نے کہا کہ میں انی علیہ لقوی امین، تو اس کو جواب تو دینا بنتا تھا نا کہ لے آؤ یا نہ لے آؤ، اس میں اب تیسرا کوئی نہیں بول سکتا، دو افراد کا مکالمہ ہے، اس کا جواب کہاں ہے؟ آپ نے اس کو جواب دیا ہے قال انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے مجھ سے مخاطب شخص، تیری یہ نظر جو مجھ پر پڑی ہوئی ہے واپس نہیں ہوگی کہ میں اسے تیرے سامنے لا رکھوں گا۔ یہ کہا کس نے؟ سلیمان علیہ السلام نے۔ کہا کس کے توکل پر؟ کس کی شکتی پر توکل کرتے ہوئے؟ کس کی شکتی پر یقین رکھتے ہوئے؟ کہ میرا اللہ مجھے رسوا نہیں کرے گا، جو میرے منہ سے نکلے گا اسے پورا کرے گا۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، جب سلیمان علیہ السلام نے ادھر کہا اور ادھر تخت پڑا ہوا دیکھا، قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، یہ نہیں کہا میں لے کے آیا ہوں، کہا میرے رب کا کمال ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ مجھے وہ آزمائے کہ اس کی جو میری اوپر عنایت ہے، جو شفقت ہے، جو کرم ہے اس کا، جو فضل ہے اس کا، اشکر لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، یا شکر کے مقابلے میں جب کفر آتا ہے تو ناشکری ناقدری کے معنوں میں آتا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے یقیناً ہم زیادہ دیں گے، ولئن کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی، یہاں تاکہ مجھے آزمائے، یہ میرے اوپر احسان ہے، اشکر ام اکفر، کیا میں شکر کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں، ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے وہ بھی رب پر احسان نہیں کرتا، اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، یہ اس کے فائدے کی بات ہے کہ اللہ کو تھینک یو بولے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، اس کا تذکرہ کرے کہ یہ اس نے کیا ہے۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرے، آپ دیکھیں نا پیغمبر ہیں تو یہ نہیں کہا پھر اللہ اس کو الٹا لٹکا دے گا اور اس کو یہ کہا فَإِنَّ رَبِّي، تو بے شک میرا رب غنی، بے نیاز ہے، کریم ہے، یعنی وہ اس سے درگزر بھی کر سکتا ہے۔ اب دیکھ لیں، یعنی ہم لوگ جو چیز ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے اس کا کتنا شکر، یعنی اس کی کتنی قدر کرتے ہیں ہم لوگ۔ آپ آنکھیں بند کر کے تصور کریں ان کا جو نابینا ہے،
جو دیکھ نہیں سکتے. آپ 10 گز آنکھیں بند کر کے چل کے دیکھیں. بجلی چلی جائے ایک دم تو آپ جب تک وہ لائٹ ڈھونڈتے آپ کتنی جگہ ٹکرے مارتے ہیں. تو اس نظر کا شکر کیا ہے کہ یہ رب کی نافرمانی نہ کرے. ہم کتنی کرتے ہیں اور پھر بھی وہ نواز رہے. فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ، وہ اگنور کرتا ہے. یہ اس کا غنا ہے، بے پرواہی ہے. اللہ پاک خود فرماتا ہے اگر اللہ پاک پکڑنا شروع کر دے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ پاک لوگوں کے کیے پر ان کو فوراً پکڑنا شروع کر دے تو زمین پر چلنے والا کوئی نہ چھوڑے. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ انہیں وقت مقررہ تک مہلت دیتا ہے. ٹھیک، چلو اگنور کرتا ہے تو دنیا چل رہی ہے، پکڑنا شروع کر دے تو زمین پر کوئی نہ چھوڑے. یہ اولاد کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اولاد کی چھوٹی چھوٹی پکڑنا شروع کر دو تو پھر گھر میں باپ اور بیٹا نہیں ہوتے، 2 دشمن ہوتے ہیں. میاں اور بیوی نہیں ہوتے، 2 دشمن ہوتے ہیں. اگنور کرنا سیکھو، برداشت پیدا کرو. باپ بنے ہو تو وہ رب العالمین ہے، تم رب الاسرہ ہو، تم فیملی کی رب ہو، فیملی کو پالنے والے ہو. وہ عالمین کا پالنے والا ہے. تو اس کی تھوڑی سی صفت یہ استعمال کر لو. ربوبیت کوئی آسان چیز نہیں ہے، بڑا جگرا چاہیے اس کے لیے. فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ پاک نے نقل فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے جرائم جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے ان کی امت کے، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، پروردگار اگر تو انہیں سزا دے تو یہ تیرے غلام ہیں، تیرا حق ہے ان پر، تو سزا دے سکتا. تو حق پر ہوگا، تو عدل پر ہوگا، تو عدل کرے گا سزا دے کر بھی. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے. تو یہ نبی دوڑ کے عذاب نہیں مانگتے، اللہ سے عفو درگزر مانگتے اپنی امت کے لیے. اب ہمارے یہاں کہانی کیا کہ وہ ایک سندھی تھا، آصف بن برخیا، وہ وزیر اعظم تھا، یعنی صدارتی نظام تھا وہاں پر. وہ وزیر اعظم تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا. انہوں نے اپنا بندہ گھسیڑنا ہوتا ہے لازم. وہ بولا ٹھیک ہے جی، اس نے دعویٰ کیا کہ میں لے آؤں گا، اور وہ لے آیا. تو اس کے بعد وہ گنگا ہو گیا، سانپ سونگھ گیا اس کو. وہ پھر ٹیک لگا کے تو پیچھے بیٹھ گیا، پھر ایسے کر. تعریف کس کو کرنی چاہیے تھی؟ اگر آصف برخیا نے لے کے آیا تھا وہ، تو یہ بات پھر تفسیر میں لکھو نا کہ یہ دعا آصف برخیا کی ہے، یہ شکریہ وہ ادا کر رہا ہے. وہ اٹھ کے پیشاب کرنے چلا گیا تھا، اور پیچھے سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ یا ہاتھ دھونے چلا گیا تھا، پیچھے اس کے ہاتھ خراب ہو گئے تھے تخت لاتے ہوئے، اور پیچھے سلیمان علیہ السلام نے دعا کی ہے، شکر ادا کیا اللہ کا. ھذا من فضل ربی، کہتے ہو یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا، تو لائق بھی تو سلیمان علیہ السلام ہے نا. یہ انہی کی طلب پر، انہی کی نیت پر، انہوں نے نیت کی اور رب نے لا کے پلک کے پکتے وہاں رکھ دی. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بتایا کون لے کے آیا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا ایکشن ہے. وہ بتا رہے ہیں، لیکن نہیں، ہمارے ذہن میں وہ کہانی پھنسی ہوئی ہوتی ہے نا. تو وہ آصف برخیا آ گیا، اور اس سے پھر وہ اپنے صوفیوں کی کرامات نکالنی ہوتی ہے نا انہیں. یہ بڑے مطلب پرست ہوتے ہیں، یہ ایویں نہیں کسی چیز کو لاتے تفسیر کے اندر. یہ تفسیر میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دیگر جو ان کے بزرگ مرے ہوئے ہیں ان کی
پہلے تو یہ حضور کی حیات ثابت کرتے ہیں، انہیں فکر نہیں ہے حضور کی حیات کی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے کے بعد بھی ایکٹیو ہوتے تو سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں داماد اور بیوی لڑ رہے ہیں، معمولی چیز نہیں ہے۔ جب بصرہ گئی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے لشکر نے وہاں ٹھیک ٹھاک بندے مارے ہیں، خزانہ قابو کیا وہاں پر، یہ تو کفار سے جنگ تو نہیں تھی نا۔ حضور نہیں آئے، نہ ان کے خواب میں آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آ کے حکم دیا کہ بند کرو یہ لڑائی۔ اسی لڑائی میں حضرت طلحہ حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے 2 بندے شہید ہوئے نا۔ پھر نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ بند کرانے ہیں، ان کا تو سر دکھے تو ان کو خواب میں حضور آ جاتے ہیں، انہوں نے مدرسہ بنانا ہوتا تو حضور آ کے وہ لاٹھی سے کرتے ہیں۔ یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں سماع موتیٰ سے کہ مردے سنتے ہیں؟ اپنے بزرگوں کی کرامات، یہ ان کی قبروں پر مراقبے میں بیٹھ کر، بریلوی ہوں یا دیوبندی اس معاملے میں بالکل بریلوی ہیں، دونوں ایک ہی درجے کے ہیں، ایک ہی ریکٹر سکیل پر ان کو آتی ہے وہ بریلویت، دیوبندیوں کو بھی یہ بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اپنے مرشد کی قبر پر بیٹھ کے مراقبے میں جا کے پھر کہتے ہیں وہ اس حال میں تھے، وہ پریشان تھے۔ تو انہوں نے کوئی چیز اپنا مطلب دکان، بھائی جب تم کہتے ہو، صرف دیوبندی اور بریلوی نہیں، اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ سماع موتیٰ ہے، مردے سنتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے نا کہ جب دفنا کے واپس چلتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی سرسراہٹ بھی سنتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آپ نے ثابت کر دیا کہ مردے سنتے ہیں۔ پھر جب مردوں کی قبر پر جا کر عورتیں اور مرد جا کے مانگتے ہیں، تم ہی کہتے ہو کہ یہ مشرک ہیں، اور یہ اگر قربانی میں شامل ہو ان میں سے کوئی ایک تو قربانی نہیں ہوتی، تو قبروں پر لاکھ جا کے کھڑا کس نے کیا ان کو؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور اہل حدیثوں نے۔ قرآن تو واضح کہتا ہے اموات غیر احیاء، زندگی کی رمق بھی نہیں ہے ان میں، ایسے مردے۔ اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے تو وہ انکار کر دیں گے اس عبادت کا جو تم کرتے ہو۔ یہ جو نذرانے دیتے ہو نا، یہ عبادت ہے نا، عبادت کے مشاعر ہیں یہ۔ قربانی عبادت ہے نا، آپ جب جا کے بکرا چڑھاتے ہیں تو عبادت ہی کرتے ہیں آپ۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو ان کو پکارے جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے ان کی پکار کا۔ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعا نہیں سنتے، پکار نہیں سنتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، بائی دا وے سن بھی لیتے، مَسْتَجَابُوا لَهُمْ تو پوری نہیں کر سکتے، اور تم نے تو ان کو غسل دے کے دفنایا، جنازہ تم نے پڑھا، قبر تم نے کھود دی، لٹایا تم نے اندر، ہل نہیں سکتے وہ۔ مَسْتَجَابُوا لَهُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِهِمْ، اور قیامت کے دن ان کے شرک کا انکار بھی کر دیں، پتہ ہی نہیں ہے، ہم سنے ہی نہیں میرے پروردگار یہ کیا مانگ رہے ہیں، کون مانگ رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی دعا سے، پکار سے غافل۔ قرآن کہتا غافل ہے، نہیں سنتے، صرف چونکہ بخاری شریف میں آ گیا کہ وہ جتوں کی شریف، بس اس کی بنیاد پر شرک کے اڈے قائم ہو گئے۔ قرآن کے 180 ڈگری ایسے لگتا ہے کہ بندے نے قرآن کھول کے پڑھا اور پھر اس کے خلاف اس نے حدیث بنائی ہے اور اس نے فلوٹ کر دی، اور ہم اس کو سینے سے لگا کے چل رہے ہیں، اور قبریں آباد ہیں، مانگنے والے مانگ رہے ہیں، پھر فتوے بھی لگاتے ہو۔ تم ہی نے تو کھڑا کیا قبروں پر، تم ہی نے ان کو بتایا کہ وہ سنتا ہے۔ سارے مل جل کے اس امت کا جو ہے نا وہ منجی ٹھوک رہے ہیں۔
تو یہاں بھی آصف برخیا سے یہ اپنے بزرگوں کی کرامتیں ثابت کرنے کے لیے کتنا زور بار تھا جناب نبی کے دربار میں، نبی اعلانے کے وہ لے کے آیا نہیں، وہ نہیں لے کے آیا. قال الذی عندہ علم من الکتاب، اور جب آ گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ھذا من فضل ربی لیبلونی، مجھے آزمائے. اس کو کیوں نہ آزمائے جو لے کر آیا تھا آصف برخیا؟ وہ جو شکر بھی وہی ادا کر رہا ہے جس کے نیت پر اللہ لے کر آیا، وہی تھینک یو بول رہا ہے. خیر یہ ہو گیا، تو 20 منٹ ہو گئے، اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ آگے پھر اسی سے آگے شروع کرتے ہیں ہم کل انشاءاللہ العزیز. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.